السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 64 ہے، جس کے اندر ٹاپک آپ کے سامنے چل رہا ہے نماز کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تراویح اور سفر کی نماز۔ انشاءاللہ ان دو ٹاپکس کو آپ کے سامنے آج میں کلیئر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، تراویح کسے کہا جاتا ہے؟ تو تراویح تہجد کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ نماز جو رات کے تیسرے پہر میں پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جو رات کے تیسرے پہر میں پڑھی جاتی ہے اور رمضان میں عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اسے تراویح کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کئی لوگ اس سلسلے کے اندر اس لیے بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کے اندر، احادیث کے اندر کہیں پر بھی الگ سے دو نمازوں کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ہی نماز ہے جسے تراویح، جس کے نام میں آگے آپ کو بتا دوں گا، تو پہلے آپ تعریف لکھ لیجئے کہ تراویح کسے کہتے ہیں یا تہجد کسے کہتے ہیں۔ تو وہ نماز جو رات کے تیسرے پہر میں پڑھی جاتی ہے اور رمضان میں عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اسے تراویح کہا جاتا ہے۔ تراویح کے دوسرے نام آپ لکھ لیجئے کیا کیا ہے۔ تو تراویح کے دوسرے نام ہے قیام اللیل، تہجد، یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہے۔ آپ اسے قیام اللیل کہیں، آپ تہجد کہیں یا آپ تراویح کہیں۔ چونکہ تراویح اسپیشل یوز کیا جاتا ہے رمضان میں پڑھی جانے والی نماز کے لیے، اور عام طور پر جب ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں تو ہم اسے تہجد کہتے ہیں۔ تو تہجد کہیں، تراویح کہیں یا قیام اللیل کہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، الگ الگ نماز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اسے جلدی پڑھا، باقی دنوں میں رات کے تیسرے پہر کے اندر پڑھا، تو یہ ایک ہی نماز ہے۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ تہجد، قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے، یعنی اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس نماز کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور میں اس میں سے کچھ آج آپ کے سامنے ذکر بھی کروں گا، کیونکہ ہمیں دن میں اگر 5 وقت کی آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں رات کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کا اہتمام کرنا، قیام اللیل، تہجد، رات کی اس نماز کو پڑھنا اپنے آپ میں بڑی افضل چیز ہے۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیف، آپ کی ضرورتیں، آپ کا ٹینشن، فکر، غم، چاہے جو ہو، رات میں اٹھ کر اگر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے سچے دل کے ساتھ جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی ضرورتوں کو رکھو تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ یہ رات کی نماز بڑی قیمتی نماز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس نماز کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پسند فرمایا۔ تو اس کی کچھ فضیلتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، رات میں نماز پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جان دی، دولت دی، پیسہ دیا، اس جسم کو چلنے پھرنے کی طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جتنی بھی نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کے شکریہ کے طور پر یہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4837، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ رات میں جب نماز پڑھتے تو اتنی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے، وہی ویسے تو گناہ کرتے نہیں، کرتے بھی تو اللہ نے بخشا ہے، آپ کو بنا دیا ہے، تو پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اللہ نے مجھے نعمتیں دی، مجھ پر انعامات کیے، میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے ایک مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، تو میرے رب کے شکریہ ادا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں، میں رات کو عبادت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز، رات کی نماز۔ اگر کوئی بندہ ساری دنیا کو سوتا چھوڑ کر
کھڑا ہوتا ہے رات میں تقریباً 2:30-3 بجے کے وقت پر، اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، کوئی ڈسٹربینس نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی میسج نہیں، کچھ نہیں، بس وہ اور اس کا اللہ، مصلی پر وہ بیٹھا ہے، رکوع سجدے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ ہوتا ہے، بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 یا پہلی فضیلت یہ پتا چلی کہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اتنی عبادت کر کے خود کو کیوں تھکاتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4837۔ دوسری فضیلت، رحمان کے بندوں کی خاصیت ہوتا ہے تہجد پڑھنا۔ رحمان کے بندوں کی خاصیت ہے تہجد پڑھنا، قیام اللیل، تہجد، اور رمضان میں تراویح۔ آپ فرق سمجھ گئے ہوں گے نا، رمضان میں پڑھی جاتی ہے وہ نماز اس کو تراویح کہا جاتا ہے، اور عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے تو تہجد اور قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ فرق کو اپنے ذہن میں رکھنا، نہیں تو بعد میں پھر کنفیوز ہو جائیں گے۔ دوسری فضیلت، رحمان کے بندوں کی خاصیت ہے تہجد کی نماز پڑھنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63-64، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یقیناً رحمان کے بندے وہ زمین پر جب چلتے ہیں نرمی سے چلتے ہیں، جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ اس کی اسپیشل جو خاصیت بتائی جس کا تعلق ہمارے پوائنٹ سے ہے وہ یہ، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے۔ اب راتوں کو جاگنے کا مطلب تہجد کی نماز۔ تو رحمان کے بندے وہ جو راتوں کو رکوع اور سجدے کرتے ہوئے جاگتے ہیں، مطلب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی خاصیت ہے، اللہ کے اسپیشل بندوں کی خاصیت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، ورنہ لوگوں کو فجر کی اللہ توفیق نہیں دیتا، وہ فجر ہی کی نماز نہیں پڑھ پاتے، تو یہ نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بھئی جو انسان فجر ہی کی نماز نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کے آگے فرض عبادت نہ کرے، تو نفل پڑھنا یا تہجد پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جنہیں توفیق عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے دیتا ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مسئلوں کا حل عطا کر دیتا ہے۔ تیسری فضیلت، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں رات کی نماز کی۔ وہ عبادت ایک الگ ہی عبادت ہوتی ہے، وہ کر کے دیکھنا، آپ الگ ہی عبادت ہوتی ہے، ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے اس کے اندر۔ کسی نماز میں وہ سسٹم آ ہی نہیں پاتا جو اللہ نے تہجد کے اندر عطا کیا، ایک الگ ہی سسٹم، الگ ہی مزہ آتا ہے اس کے اندر الحمدللہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 2485، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یعنی سلام کرو لوگوں کو، وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں تب نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ دیکھیے 3 عمل بتائیں، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات میں نماز تب پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جنت میں آسانی سے چلے جاؤ۔ یعنی 3 عمل کرو اور آسانی سے جنت میں چلے جاؤ، بنا روک ٹوک، بنا پریشانی، بنا تکلیف، جنت میں ڈائریکٹ چلے جاؤ۔ یہ عمل کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! ہمارا رب کیسا کریم ہے نا، کیسا رحیم ہے نا، کیسا عطا کرنے والا ہے نا، کہ بندہ مومن اگر اس کے آگے جھک جائے اور چھوٹے چھوٹے عمل بھی کرنے لگ جائے تو رب العالمین جنت کی بشارتیں عطا کر دیتا ہے، آسانی سے جنت میں داخلے کے ذریعے بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1163، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی نماز ہے تو وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز۔ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی نماز ہے تو وہ رات کی نماز مطلب تہجد۔
فرض کے بعد سب سے افضل کام ہے وہ. آپ کے ساری نفلی عبادتیں، آپ کے سارے نفلی اعمال، ان سب سے افضل اگر اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو بتایا ہے تو وہ ہے رات کی نماز. اور آخری فضیلت جو میرے نزدیک سب سے اہم فضیلت ہے، اور اس کو سننے پڑھنے کے بعد دل ہونا چاہیے جاگنے کا، نیند کھلنا چاہیے بستروں پر، بنا موبائل کے خیال آنا چاہیے اللہ کا. واقعی اس فضیلت کو سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں قیام اللیل تہجد کے بارے میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک فرمان بتا دیتے نا تو جاگنے والے کے لیے کافی ہو جاتا. صرف ایک فرمان، ایک حدیث سنیے کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1145. اس میں پوائنٹ بنائیے گا، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ. پوائنٹ آپ اس طرح سے لکھ لیجئے گا، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ. اور اس کے اندر اس حدیث پر بڑا غور کیجئے گا، بڑی پیاری روایت، بہت پیاری روایت. صحیح بخاری حدیث نمبر 1145. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب ہر رات جب تیسرا پہر آتا ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اب کیسے نازل ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، آنے کا طریقہ اللہ بہتر جانتا ہے، نزول کیسے ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ کیفیت ہم نہیں جانتے نا. ہمیں بولا اللہ نے اللہ سنتا ہے مطلب سنتا، بات ختم. کیسے سنتا ہم نہیں جانتے. اللہ دیکھتا مطلب دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے جیسا نہیں ہے نعوذ باللہ. وہ ایسا دیکھتا ہے کہ وہ ہر چیز دیکھنے والا، ہر چیز سننے والا. تو اب نازل کیسے ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. حدیث میں اور فضیلت بتائی گئی، ہمارا رب ہر رات تیسرے پہر آسمان دنیا، یعنی جو دنیا والا آسمان اس پر نازل ہوتا ہے. اور جانتے ہیں کیا اعلان ہو رہا ہے؟ دیکھیے اعلان کتنا پیارا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجب لہ، کون مجھ سے دعا مانگ رہا ہے میں اس کی دعا قبول کر لوں. من یسألنی فاعطیتہ، کون مجھ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے میں اسے عطا کر دوں. من یستغفر لی فاغفر لہ، کون مجھ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے میں اس کی توبہ قبول کر لوں. اللہ اکبر. کیسا ہے میرا رب، کیا ہے اس کا کرم، کیا ہے اس کا انداز کہ وہ آسمان دنیا پر وہ وقت جس میں ہم سوئے پڑے ہیں، فجر کی نمازیں چھوڑ کر سوئے پڑے ہیں، اسپیشل ٹائم، اولاد نہیں ہوتی جاگ جاؤ، کاروبار نہیں چلتا جاگ جاؤ، پریشانیاں ہیں جاگ جاؤ، سکون نہیں ہے جاگ جاؤ، رشتوں کی تکلیف ہے جاگ جاؤ. جو مانگنا ہے، جو ڈیمانڈ ہے، جو سوال ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہے نا. بھئی آپ جب کسی سے ڈیمانڈ کرتے ہو تو اس کی حیثیت کو دیکھتے ہو نا. بھئی آج ہم کسی سے کچھ اگر مانگتے ہیں تو جو دے سکتا اسی سے تو مانگیں گے نا. بھئی ایک عام آدمی سے کوئی بڑی چیز تو آپ مانگیں گے نہیں، اس سے مانگا جاتا ہے جو دینے کی طاقت رکھتا ہو. اب وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما، ساری کائنات کا مالک، جو چاہے دینے والا، وہ آپ کو رات میں پکار کر کہہ رہا ہے من یدعونی فاستجب لہ. کون دعا کر رہا ہے میں اس کی دعا کو سن لوں. کون مانگ رہا ہے میں عطا کر دوں. کون مغفرت کی دعا کر رہا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں. واقعی تہجد میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی اگر دل میں اخلاص ہو، عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کا خیال ہو تو رب العالمین ان رات کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. کہاں کہاں بھٹکتے ہو تم، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، پریشانیوں کے لیے کس کس کے آگے سر جھکا لیتے ہو، غیروں سے دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس کو پکار رہے ہو. وہ رب کائنات تمہیں کہہ رہا ہے اور اس زبان سے کہہ رہا ہے کہ جو زبان مبارک کبھی جھوٹ نہ بولتی تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم فضیلت بتا دی کہ اگر اس وقت کوئی بندہ مانگ لے اللہ رد نہیں کرتا، اللہ اسے ریٹرن نہیں کرتا، قبول کرتا ہی کرتا ہے، سنتا ہی سنتا ہے. یقیناً اس رات کی اہمیت کو جانو، اس وقت کی اہمیت کو جانو. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ باقی ٹاپکس میں نے بڑی شارٹ میں بات کی، اس ٹاپک پر میں نے ذرا ڈیٹیل میں بات اسی لیے کی کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے اور لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. پر ہاں ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ اب ایسا بھی نہ ہو کہ راتیں جاگیں اور فجر سو جائے. بھائی فرض عبادت تو فرض ہے، یہ تو ایک نفل عبادت ہے، پر اس عبادت کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ یقیناً اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ رب العالمین آپ کی مغفرت فرما دے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا. یہ تہجد کی کچھ فضیلت ہے، کچھ یہ نہیں کہہ رہا ہوں پوری، کچھ فضیلتیں میں نے آپ کو بتائی ہے، ورنہ اس وقت کا اطمینان الگ ہوتا ہے.
وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی وسلم کا فرمان ہے نا، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ تمہیں دیکھ رہا. یہ کیفیت اسی رات میں آتی ہے. اندھیرا ہے، صرف ایک لائٹ آن ہے، مصلی بچھا ہے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، سب ایک طرف، موبائل سب ایک طرف. اب آپ مصلی پر کھڑے ہو، ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، رب سے دعائیں مانگ رہے ہو، دو رکعت پڑھ رہے ہو. کیا تصور ہوگا، میرا رب مجھے دیکھ رہا یا میں میرے رب کو دیکھ رہا، وہ میرے ساتھ میں اس کے ساتھ، مطلب بس ہم دونوں کا رشتہ ہے، کوئی نہیں ہے. اور رشتہ اس سے ہے جس کے لیے کچھ بڑا نہیں ہے. وہ کہے کن فیکن، ہو جاتا ہے. رات میں مانگ کر دیکھو، عبادت کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا، اور راستے وہاں سے بنائے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ آپ کے لیے غیب سے راستے بنائے گا اگر آپ اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناؤ گے. نیکسٹ پوائنٹ، تہجد تراویح کی رکعت کتنی ہے؟ تہجد اور تراویح کی رکعت کتنی ہے؟ بھئی بات تہجد کی ہو، قیام اللیل کی ہو یا تراویح کی ہو، رکعت کے سلسلے میں ہمارے پاس بڑا اختلاف ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا جھگڑا اس نام پر چلتا ہے، رمضان آتے ہی 20 کے 11، 11 کے 20. میرا مقصد یہاں اختلافی مسائل کو بیان کرنا نہیں ہے، لیکن صرف شارٹ کے اندر اپنی بات رکھتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا کہ تہجد تراویح کی رکعت کتنی ہے. تو اگر اس سلسلے کے اندر آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، تہجد تراویح کی رکعت، پہلے آپ حوالے لکھ لیجئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1079، صحیح بخاری حدیث نمبر 1079، پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 1170، پھر مسند احمد حدیث نمبر 22987، مسند احمد حدیث نمبر 22987، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1070، اور موطا امام مالک حدیث نمبر 232، اور بھی کئی جگہ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے صاف لفظوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ رات میں نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، یعنی رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ، مطلب پورے سال رات میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تراویح کی نماز ہو، تہجد کہیں، قیام اللیل کہیں، پورے سال، پورے مہینے، ہر رات جب بھی نماز پڑھتے تھے آپ 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اور وہ 11 رکعت کیا، 2 کر کے تہجد کی 8 رکعت اور 3 وتر، 2 کر کے تہجد کی 8 رکعت اور 3 وتر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ اس طریقے سے 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے. اب اس سلسلے کے اندر ایک اور روایت نمبر 2 آپ لکھ لیں، جو مشہور مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانا شروع کی. حالانکہ آگے میں بتاؤں گا کہ وہ روایت ضعیف ہے جس کے اندر 20 کا تذکرہ ہے، اور صحیح روایت کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، حالانکہ حوالہ اوپر بھی آ چکا ہے، پھر بھی اس کو ریپیٹ کر لیجئے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری، یہ 2 صحابہ کا نام آپ لکھ لیجئے گا تاکہ باتوں میں کنفیوژن نہ ہو، آپ کو سمجھنے میں آگے کبھی بات آتی ہے تو آپ کو دقت نہ آئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھائیں. موطا امام مالک حدیث نمبر 232، جو اوپر حوالہ دیا نا وہی حوالہ ہے 232، اس میں بھی 11 رکعت کا تذکرہ ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھائیں. موطا امام مالک حدیث نمبر 232 کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. تو تراویح کی جو رکعات ہے
وہ 11 रकात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात को पढ़ा और उसी के मुताबिक आपके सहाबा ने अमल किया, उसी के मुताबिक सहाबा ने नमाजों को कायम करवाया। ये रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 232 के अंदर मौजूद है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि 20 रकात जो पढ़ी जाती है उसकी दलीलें क्या है। सिर्फ 2 दलीलें मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा मकसद इस मसले के ऊपर बहस करना या इस मसले के इख्तिलाफी पॉइंट्स निकालना नहीं है। चूंकि बात है तो इशारे में बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं। 2 दलीलें इस सिलसिले के अंदर आप देख लें। एक रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि कान युसल्ली फी रमजान 20 रकअह वल वित्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अंदर 20 रकात तरावी और वित्र की नमाज यानी 23 रकात पढ़ा करते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 20 रकात तरावी और 3 वित्र पढ़ा करते थे। यह रिवायत मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर है। यह रिवायत मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर है और इसमें जो रावी हैं उनका नाम है इब्राहिम बिन उस्मान, जो ज़ईफ रावी हैं, इब्राहिम बिन उस्मान नाम के रावी हैं जो ज़ईफ है। इस बुनियाद पर यह रिवायत ज़ईफ है। नंबर 2, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर यजीद बिन रोमान का यह जुमला है कि हजरत उमर के दौर में 20 रकात तरावी होती थी। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर यजीद बिन रोमान का यह कहना है कि उमर इब्न खत्ताब के दौरे खिलाफत के अंदर 20 रकात तरावी होती थी। यह मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ज़ईफ रिवायत मौजूद है और उसी मुअत्ता की मैं पीछे आपको हवाला दे चुका हूं, हदीस नंबर 232 कि उमर इब्न खत्ताब ने 2 सहाबा को हुक्म दिया कि आप लोगों को 11 रकात तरावी की नमाज पढ़ाएं। तो ये 2 रिवायतें हैं बुनियादी जो दलीलें बताई जाती हैं, और भी इसके अलावा कुछ दलीलें हैं जो ज़ईफ रिवायात हैं और जो तरावी की, क़यामुल लैल की, तहज्जुद की। सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि अपने जहन में यह बात रखें कि तरावी कोई अलग नमाज नहीं है। तरावी, क़यामुल लैल, तहज्जुद ये एक ही नमाज के नाम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में जब तरावी पढ़ी तो उसके बाद कोई और नमाज नहीं पढ़ी थी, यही नमाज पढ़ी थी। अब एक आखिरी पॉइंट इसके अंदर आप ये लिख लें, क्या तरावी अल्लाह के नबी ने पढ़ी थी? क्या तरावी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी? तो यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी की नमाज को जमात से पढ़ाया था। सही बुखारी हदीस नंबर 1129। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी की नमाज को जमात से पढ़ाया था। पर चौथे दिन जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, आप बाहर ना आए, सहाबा ने पूछा जब सुबह के आप क्यों ना आए, तो कहा मुझे ये लगा, मुझे ये डर हुआ कि तुम्हारे शौक को देखकर कहीं अल्लाह तुम पर यह नमाज फर्ज ना कर दे और तुम अदा ना कर पाओ और गुनहगार बन जाओ, इसलिए मैंने ये नमाज तुम्हें नहीं पढ़ाई। यानी 3 दिन आपने अमल कर लिया, मतलब अमल साबित हो गया। अब अगर कोई करे तो गलत नहीं है। कई लोग इसको भी बिदअत बोल देते कि तरावी पढ़ना ही बिदअत है। क्यों बिदअत है साहब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, 3 दिन तक पढ़ाई और पढ़ाने के बाद ये बोला कि तुम पर फर्ज ना हो जाए, इस वजह से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो फर्ज अल्लाह के नबी पर हो सकती थी, बाद में थोड़ी हो सकती थी। इसलिए बाकायदा इस नमाज को अदा किया जाता है। और हवाला मैंने आपको दे दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक इस नमाज को जमात से पढ़ाया। सही बुखारी हदीस नंबर 1129। फिर आपने कहा कि मैं तो चाहता था पढ़ाना, पर मुझे ये डर लगा कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज ना हो जाए और तुम पढ़ ना पाओ, इसलिए मैंने ये नमाज तुम्हें सिर्फ 3 दिन पढ़ाई, चौथे दिन ये नमाज नहीं पढ़ाई। तो मैं समझता हूं तरावी के ताल्लुक से अब आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि तरावी कहा जाता है स्पेशल जो नमाज रमजान में अदा की जाती है उसे, और आम दिनों में जो पढ़ते हैं उससे क़यामुल लैल और तहज्जुद कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तरावी को इशा के फौरन बाद पढ़ा जाता है और तहज्जुद को रात के तीसरे पहर में पढ़ा जाता है। तरावी को जो उस वक्त पढ़ा जाता है उसकी भी दलीलें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद है। यही रिवायत अगर आप चाहें तो इसमें भी वक्त मौजूद है। एक रात आपने शुरुआत में पढ़ी, एक रात बीच रात में पढ़ी और एक रात आखिर रात में पढ़ी। तीनों टाइम आपने बता दिए कि तो तरावी की नमाज भी जरूरी नहीं कि आप इशा बाद पढ़ो, आप लेट भी पढ़ सकते हो।
کبھی بھی پڑھ سکتے ہو, رات کو بھی پڑھ سکتے ہو, تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہو, کوئی حرج والی بات اس کے اندر نہیں ہے. تو تقریباً تراویح کے باب, قیام اللیل اور تہجد کے باب کے اندر جو روایتیں ہو سکتی تھی میں نے کلیئر کر دی کہ یہ 8 رکعت نماز ہے, 2 کر کے, 3 وتر ہے, 11 رکعت ہے جس سے ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور اس کی اسپیشلی فضیلتیں میں نے آپ کو بتا دی تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہے اور آپ اس نماز کا اہتمام کریں, اپنی ہر پریشانی کے لیے, ہر تکلیف کے لیے, استغفار کے لیے, معافی کے لیے اس نماز کو بہت زیادہ پڑھیے, اس کا اہتمام کیجئے کیونکہ یہ نماز بہت زیادہ افضل ہے, بہت زیادہ فائدے مند ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے سفر کی نماز, جسے نماز قصر کہا جاتا ہے. نماز قصر کہا جاتا ہے یا سفر کی نماز بھی کہا جاتا ہے. آپ چاہیں جو ٹاپک لکھ لیں, انشاءاللہ شارٹ میں ٹاپک بھی میں آپ کے سامنے آج کلیئر کر دوں تو اس کے بعد والے سیشن کے اندر جمعہ, عید اور چاند گرہن, سورج گرہن کی نماز, استخارہ وغیرہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میں چاہتا ہوں جتنی نمازیں ہیں ہم اس کو شارٹ میں ہی صحیح پر جان لیں تاکہ باتیں ذہن میں رہیں انشاءاللہ ہمارے. سفر کی نماز یا نماز قصر, پہلے اس کے بارے میں آپ لکھ لیں کہ قصر نماز کسے کہا جاتا ہے. تو جب انسان سفر کے اندر ہوتا ہے تو وہ ظہر عصر کو ملا کر 2 رکعت, مغرب عشاء کو ملا کر 3 اور فجر کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتا ہے, اسے نماز قصر کہا جاتا ہے. سفر کے اندر انسان ظہر عصر ملا کر 2, مغرب عشاء ملا کر 3 اور فجر کو اپنے وقت پر ادا کرتا ہے, اس نماز کو نماز قصر یا نماز سفر کہا جاتا ہے. نماز قصر یا نماز سفر کہا جاتا ہے. اس کا اگلا پوائنٹ ہوگا سفر کی نماز کی رکعات کتنی ہے. سفر کی نماز کی رکعات کتنی ہے, تعریف آپ نے لکھ لی, سفر کی نماز کسے کہتے ہیں یا قصر نماز کسے کہتے ہیں. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سفر کی نماز کی رکعات کتنی ہوتی ہیں. تو سفر کی جو نماز ہوتی ہے اس کی رکعات اب آپ لکھ لیجئے. فجر میں 2 سنت 2 فرض, مطلب کچھ بھی چینج نہیں ہوتا, صرف 2 سنتیں ایسی ہیں جو سفر میں بھی پڑھنا پڑتی ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2 سنت 2 فرض, ظہر میں صرف 2 فرض, عصر میں 2 فرض, مغرب میں 3 فرض, عشاء میں 2 فرض 3 وتر. فجر میں 2 سنت 2 فرض, ظہر میں صرف 2 فرض, عصر میں 2 فرض, مغرب میں 3 فرض, عشاء میں 2 فرض اور 7 میں وتر. اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, پہلے آپ اس کے حوالہ لکھ لیجئے, یہ 2 رکعت والا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1090, صحیح بخاری حدیث نمبر 1090, صحیح مسلم 687, سنن نسائی 443. صحیح بخاری 1090, مسلم 687, نسائی 443. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اول ما فرضت الصلاۃ رکعتان, الگ الگ الفاظ سے تینوں روایتیں, میں ایک کو صرف بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے جب نماز فرض کی گئی تب 2 رکعت تھی, پھر سفر کی نماز تو 2 رکعت رکھی اور گھر کی نماز کو پورا کر دیا گیا. یعنی اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سفر کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے. سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی وہ 2 رکعت تھی, پھر سفر کی نماز کو تو 2 رکھا پر گھر کی نماز کو پورا کر دیا گیا. اب اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کو اپنے وقت پر ادا کیا جاتا ہے, ظہر عصر کو ملا کر یا تو ظہر کے وقت پڑھ لیا جائے یا عصر کے وقت پڑھ لیا جائے. فجر کو اپنے وقت پر پڑھا جاتا ہے, ظہر عصر کو یا تو ظہر کے وقت پڑھ لیا جائے یا عصر کے وقت پڑھ لیا جائے, اور مغرب عشاء کو یا تو مغرب کے وقت پڑھ لیا جائے یا عشاء کے وقت پڑھ لیا جائے, کبھی بھی پڑھ لیں کوئی دقت نہیں, ملا کر پڑھا جاتا ہے. فجر کو اپنے وقت پر پڑھا جاتا ہے, ظہر عصر کو ملا کر یا تو ظہر کے ٹائم پڑھیں یا عصر کے ٹائم پڑھیں, اور مغرب عشاء کو ملا کر
یا تو مغرب کے ٹائم پڑھیں یا عشاء کے ٹائم پڑھیں، یعنی اس پورے ڈیوریشن کے اندر کبھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. جیسے ظہر کا وقت ہوا 12:30 پونے 1 پر، تب سے لے کر 5:30 کے بیچ میں کبھی بھی آپ یہ 2 رکعت ملا کر 2 رکعت ملا کر ظہر اثر پڑھ سکتے ہو. مغرب کا وقت ہو رہا ہے پونے 6 پر، تب سے لے کر تقریباً 11:30 بجے تک، جب تک عشاء کا وقت ہے کبھی بھی آپ مغرب عشاء کو ملا کر پڑھ سکتے ہو. یعنی یا تو شروعات والے وقت میں پڑھیں یا اینڈ والے وقت میں پڑھیں، پر 2 نمازوں کو آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو اس طریقے سے پڑھ کر ہم کو بتایا. اس کی بھی دلیل لکھ لیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پر نماز پڑھ کر بتائی. دیکھیے میں کیا ہوتا ہے نا، آپ کو پوائنٹ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں، دلیلیں صرف حوالے لکھوا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی اگر آپ چاہیں دیکھنا. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ حوالے جو ہم دیتے ہیں نا وہ عربی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں. اسلام 360 کے اندر اگر آپ چیک کریں تو اس میں آگے پیچھے تھوڑا دیکھ لیا کیجئے، کچھ نمبر کا کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے اس کے اندر، کیونکہ عربی حوالے الگ ہوتے ہیں، ہندی حوالوں کے اندر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، کیونکہ کتب جو لکھی گئی ہیں وہ سارے عربی حوالوں سے لکھی گئی ہیں، چاہے وہ اردو کی کتابیں ہوں چاہے وہ ہندی کی کتابیں ہوں، زیادہ تر حوالے عربی کے حوالے چلتے ہیں. تو میں صرف پوائنٹ بتاتا ہوں اور حوالے آپ کو لکھوا دیتا ہوں. تو 2 نمازوں کو ملا کر پڑھا جائے گا. ظہر اثر کسی بھی وقت پڑھ لیں، ظہر کے ٹائم یا اثر کے ٹائم. مغرب عشاء کبھی بھی پڑھ لیں، مغرب کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حوالہ لکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1042، صحیح مسلم 706 اور 705، 2 روایتیں صحیح مسلم کی جس میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ظہر اثر کو کبھی ظہر کے ٹائم بھی پڑھا، کبھی اثر کے ٹائم بھی پڑھا، مغرب عشاء کو مغرب کے ٹائم بھی پڑھا اور عشاء کے ٹائم بھی پڑھا، دونوں چیز ثابت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1042، صحیح مسلم میں 705 706 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وقتوں کے بیچ میں اس نماز کو ادا کیا. اب اگلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اس میں سفر کی نماز میں کیا سنت نفل پڑھی جائے گی؟ سفر کی نماز میں کئی لوگ ہمارے ایسے بیوقوف ہوتے ہیں، قصر بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد سنتیں پڑھتے رہتے ہیں. تو کیا سفر کی نماز میں سنتیں پڑھی جائیں گی؟ کلیئر حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1101، صحیح بخاری حدیث نمبر 1101، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب نماز پڑھتے تو سنت نفل ادا نہیں کرتے تھے، صرف فرض پڑھتے تھے، سنت نفل ادا نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1101، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نفل اس کے اندر کچھ نہیں پڑھتے تھے. فجر کے اندر 2 سنت 2 فرض پڑھ لی، کام ختم. ظہر کے اندر صرف 2 فرض، عصر کی 2 فرض، کام ختم. مغرب کے اندر 3 فرض، 2 عشاء کی فرض اور وتر، بات ختم. اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے تھے. اتنا کافی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتا دیا اس سے آگے بڑھنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، کافی ہے اس کے لیے. اب اس کے بعد ایک پوائنٹ، کتنی دوری پر سفر کیا جائے تو آپ قصر نماز پڑھیں گے؟ بھئی کتنی گیپ ہونا چاہیے، کتنی دوری ہونا چاہیے سفر کی نماز؟ اب میں اس سلسلے میں آپ کو پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ سفر کا مسئلہ ایک لوتا ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ اختلاف، حدیثیں بہت زیادہ ہیں، آپس میں کہیں نہ کہیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. سفر کے معاملے کے اندر کے سفر کتنے دن کا اور کتنی دوری کا، ان 2 معاملوں کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ. تو میں اس لیے اس سلسلے کے اندر آپ کو صرف راجح قول بتاؤں گا جو زیادہ حدیثوں کے قریب نظر آتا ہے تاکہ آپ اس کے مطابق عمل کر سکیں. تو اب اس پوائنٹ کے اندر یہ پوائنٹ کہ کتنی دوری تک کے سفر کو سفر کہا جائے گا، تو ہر وہ جگہ جہاں تک جانے کو آپ کے یہاں سفر کہا جاتا ہے، جیسے آپ اندور میں رہتے ہو تو اگر دیواس تک جانے کو سفر کہا جاتا ہے تو آپ وہاں قصر کر سکتے ہو. سفر جس جگہ جانے کو سفر کہا جاتا ہے اس جگہ کو آپ قصر کر سکتے ہو. بعض لوگوں نے اس کی مقدار 75 کلومیٹر بھی رکھی ہے کہ اگر آپ کو 70-75 کلومیٹر اپنے گھر سے کہیں پر جانا ہے تو وہاں تک آپ قصر کر سکتے ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کلومیٹر کی قید لگانے کی بجائے جو اکثر مفتیان کا فتویٰ ہے، دکتور فضل الرحمان صاحب مدنی جو مالیگاؤں والے دکتور ہیں اور مہاراشٹر کے سب سے بڑے مفتی ہیں ابھی اس وقت، ان کا بھی یہی فتویٰ، اکثر علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ کلومیٹر کی قید نہ لگائی جائے. ہر وہ جگہ جہاں پر جانے کو آپ سفر کہتے ہیں تو وہاں پر آپ قصر کر سکتے ہیں. سفر کا جس جگہ جانے پر اطلاق ہوتا ہے، کہا جاتا ہے،
وہاں پر آپ قصر کر سکتے ہیں. کلومیٹر کی قید لگانا صحیح نہیں ہے. تو وہ جگہ جہاں پر جانے کو آپ سفر کہتے ہیں، اگر آپ وہاں پر جا رہے ہیں اب آپ وہاں پر قصر نماز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گھر سے کہیں سفر پر جا رہے ہو تو آپ نے جیسے ہی سفر شروع کیا آپ قصر کر سکتے ہو. مطلب جیسے آپ نے اسٹارٹ کیا، اندور سے آپ نکل گئے سفر میں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد قصر کرنا ہے. اب آپ راستے میں نکل چکے ہو تو آپ قصر کر سکتے ہو. یہ پوائنٹ کو سمجھنا آپ، کیونکہ اس میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی سفر پہ تو جا رہے ہیں پر سفر پہ جب پہنچیں گے تب قصر کریں گے، راستے میں نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے. اب آپ سفر پر نکل گئے تو آپ کو قصر کرنی ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1089. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے سفر پر نکلے تو ذوالحلیفہ نام کی جب جگہ پر پہنچے، جو آپ کے گھر سے حد مان لیں تو تقریباً 20 کلومیٹر ہوگا، تقریباً 20 کلومیٹر کے سمتنگ ہوگا یا کچھ اس کے آس پاس ہوگا. اتنی دور جا کر بھی آپ نے قصر شروع کر دی تھی، یعنی نکلے سفر پر قصر شروع ہو جائے گی آپ کی. صحیح بخاری حدیث نمبر 1089 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب سفر پر نکلے تو آپ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر قصر نماز پڑھی. ذوالحلیفہ کے مقام پر قصر نماز ادا کی. تو سفر شروع ہوتے ہی قصر شروع ہو جائے گی. آپ راستے میں بھی ہو آپ قصر نماز پڑھو گے، کوئی مسئلہ نہیں. جمع کر کے پڑھو گے، کوئی مسئلہ نہیں. اب اگلا پوائنٹ، کتنے دن تک قصر کی جائے گی؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں بہت اختلاف ہے، بہت اختلاف. میں صرف راجح قول آپ کو بتا رہا ہوں جو سب سے زیادہ دلیلوں کے قریب نظر آتا ہے. تو کتنے دن تک قصر کی جائے گی؟ اگر کسی جگہ آپ 4 دن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ قصر کریں. 4 دن سے زیادہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نماز پوری پڑھیں گے. راجح قول کے مطابق بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیثیں اور نہیں ہیں، حدیثیں بہت ساری ہیں، اس مسئلے میں اختلاف بھی ہے. کچھ نے کہا 19 دن، کچھ نے کہا 18 دن، 15 دن، 14 دن، 12 دن، 11 دن. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر پر گئے ان سفر کو لوگوں نے کاؤنٹ کیا اور اس کے اعتبار سے اپنا فتویٰ دیا. پر حدیثوں سے زیادہ راجح اور سمجھ میں چیز آتی ہے وہ یہ کہ تقریباً 4 دن، اگر 4 دن سے زیادہ کے لیے کہیں جانا ہے تو نماز پوری پڑھیں گے. 4 دن اور اس سے کم کے لیے جانا ہے تو نماز آپ قصر کریں گے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی جگہ آپ گئے 2 دن کے لیے، لیکن کام پورا نہ ہونے کی وجہ سے ٹائم بڑھ گیا، تو جب تک آپ وہاں رہیں گے قصر کرتے رہیں گے. یعنی اگر آپ کی لمٹ فکس نہیں تھی، وہاں آپ گئے بس آج کام نپٹا آج نکل جاؤں گا، کام پورا نہیں ہوا، 1 دن بڑھ گیا، 1 دن بڑھ گیا، 1 دن بڑھ گیا، ایسے کتنے ہی دن بڑھ جائیں، اگر آپ کا ٹائم فکس نہیں ہے تو آپ وہاں پر نماز قصر کر سکتے ہیں. 4 دن کی لمیٹیشن اس میں نہیں رہے گی. یہ چیزوں کو سمجھنا آپ. ہمیں سارے فقہ کے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں، ابھی فتاوے فقہ اس کے مسائل چل رہے ہیں سارے آپ کے سامنے. ایک چیز تو یہ کہ 4 دن فکس اگر ہے کہ 4 دن سے زیادہ رکنا ہے نماز پوری پڑھو، 4 دن سے کم قصر کرو. لیکن اگر کوئی سفر پر گیا اور اسے کنفرم نہیں ہے کب تک رکے گا، تو وہ جب تک رکے گا تب تک وہ قصر کر سکتا ہے. کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں. اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے، کیا عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ عام حالت میں، سفر میں تو کرنا ہی ہے، جنگ میں کرنا ہے، پر کیا عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ کبھی آپ ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لیں، پڑھیں گے پوری، مطلب آدھی نہیں پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیں، تو کیا کبھی کبھار ایسا عمل ہو سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے بلا عذر کے. جنگ نہیں ہے، سفر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بارش نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی کیا کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نمازوں کو جمع کر سکیں؟ اب ہمارے یہاں کئی مولوی صاحب یہ مسئلہ ہی نہیں بتاتے کہ بتائیں گے تو لوگ عادی بن جائیں گے. تو یقیناً عادی نہیں بننا ہے، پر مسئلوں کو چھپایا تو نہیں جا سکتا نا. اگر قرآن حدیث میں کوئی چیز موجود ہے تو اسے بتانا پڑے گا. تو اگر کبھی کبھار کی بات ہو بلا عذر کے بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. ظہر کے ٹائم پر ظہر اثر ایک ساتھ، مغرب کے ٹائم پر مغرب عشاء ایک ساتھ. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، خود کا عمل موجود ہے. دلیل لکھ لیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 246، صلی الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا بالمدینہ فی غیر خوف ولا سفر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو ملا کر، مغرب عشاء کو ملا کر
مدینہ کے اندر پڑھا جبکہ کوئی سفر بھی نہیں تھا اور کوئی خوف بھی نہیں تھا، یعنی جنگ بھی نہیں تھی. کلیئر دلیل موجود ہے. کبھی کبھار کوئی بات ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی بڑا شادی کا پروگرام ہونے والا ہے، ظہر کا ٹائم ہے، آپ کو لگ رہا ہے کھانا کھلانے میں لگوں گا تو اثر چلی جائے گی، آپ ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہو. ایسے ہی مغرب کا لگ رہا ہے کہ عشاء چھوٹ جائے گی، مغرب عشاء. پر یہ ریگولر کی عادت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہم کو وقت بتائے، ہر نماز کا الگ الگ وقت بتایا ہے، تو عادت نہیں بنانا ہے. لیکن اگر کبھی کبھار کی بات ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر کو ایک وقت پر ملا کر، مغرب عشاء کو ایک وقت پر ملا کر مدینہ کے اندر بنا خوف اور بنا سفر کے ادا کیا. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 246. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھار اگر ہو تو ایسا عمل بھی کیا جا سکتا ہے. ایک آخری بات مجھے بتانی ہے کیونکہ یہ سوال دماغ میں آپ کے آ سکتا ہے، اس لیے میں سوالات بھی آپ کے ہاتھوں ہاتھ کلیئر کرتا چل رہا ہوں. ایک آخری بات، انشاءاللہ اس پر بات ختم کر لوں گا، آج وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. آخری پوائنٹ یہ کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور نماز قضا ہو گئی تو گھر آ کے قضا کیسے کریں گے؟ یہ سوال آتا ہے دماغ کے اندر. اب آپ کہیں سفر پر گئے، مغرب کا ٹائم ہے، آپ سفر پر ہیں، نہیں پڑھی نماز، عشاء کا ٹائم ہو گیا، اب آپ گھر آ گئے، تو جو مغرب کی چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو کیسے پڑھو گے؟ یا اس کے اپوزٹ، آپ گھر پر ہو، ظہر کا ٹائم ہوا، آپ سفر پر نکل گئے، آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اب آپ سفر میں آ چکے ہو، تو چھوٹی ہوئی ظہر کی قضا کیسے ہوگی؟ دونوں طرف کا سوال. گھر میں چھوٹی ہوئی نماز کو سفر میں کیسے پڑھیں گے، اور سفر میں چھوٹی ہوئی نماز کو گھر میں کیسے پڑھیں گے؟ قضا کیسے ہوگی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اسے بھی اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ کیسے آپ اس کو پورا کریں گے. تو اس سلسلے میں بڑا آسان مسئلہ ہے کہ آپ کی نماز کا وقت جس حالت میں ختم ہوا، قضا اسی حالت کے حساب سے کی جائے گی. آپ کی جو بھی نماز ہے وہ جس حالت میں چھوٹی ہے اس کی قضا اسی حالت میں کی جائے گی. اب اگر آپ کی کوئی نماز سفر میں چھوٹی ہے، اب آپ گھر بھی آ جائیں، آپ قضا ادھوری کریں گے، یعنی قصر کریں گے. اور اگر آپ کی گھر میں نماز چھوٹ گئی ہے اور آپ سفر پر آ گئے ہیں تو چھوٹی ہوئی نماز کو آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اعتبار ہوتا ہے اس وقت کا جب آپ اپنی جگہ پر موجود تھے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑا آسان حل ہے. نماز جب جس وقت جس حالت کی چھوٹی ہے، قضا اسی حالت کی جائے گی. اگر سفر میں نماز چھوٹی ہے اور آپ گھر آ گئے تو قصر ادا کریں گے، قصر قضا کریں گے. اور اگر پوری نماز چھوٹی ہے اور آپ سفر میں نکل گئے تو آپ پوری قضا کریں گے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ سفر کے تعلق سے جتنے بڑے بڑے مسائل ہو سکتے تھے، جتنی باتیں ہو سکتی تھی، سفر کے تعلق سے جو سوالات ہو سکتے تھے، میں نے جمع کرنے کی کوشش تو کی، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل کو بتانے میں جتنی بھی کمیاں ہیں وہ میری ہیں، اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی. کمیاں یقیناً بہت ساری ہے، باتیں بہت ساری چھوٹ جاتی ہیں، سوالات اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، پر موٹے موٹے مسئلے سفر سے جو جڑ سکتے تھے، قیام اللیل سے جو جڑ سکتے تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دین کی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی ان باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.